ہماری پارٹی کی اپنی ایک الگ ریلی تھی خان صاحب کی رہائی کے سلسلے میں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس پنڈال کے اندر بھی اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ یہاں آنے کا مقصد اپنی سیاست کو یا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو چمکانے کا مقصد نہیں ہے۔ یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر جناب خالد خورشید صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر ہیں، اس نے روز اول سے اس دھرنے کے ساتھ عملاً ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ علماء کرام کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہے ہیں، اور ہم پارٹی کے کارکنوں کو بھی خالد خورشید صاحب نے یہ تاکید کی تھی کہ اس دھرنے کے اندر جا کے بھرپور طریقے سے اپنے علاقے کی نمائندگی کریں۔ جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ حقوق تو ڈیم بناؤ تحریک تمام تر سیاسی تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر متحد ہو کر اس تحریک کو چلایا گیا ہے۔ اس تحریک کے اندر کسی خاص پارٹی کی شمولیت یا کسی خاص پارٹی کے نظریے کی بات نہیں ہے۔ یہ تحریک پورے دیامر کی عوام کی تحریک ہے، یہ تحریک گلگت بلتستان کی عوام کی تحریک ہے۔ تو اس تحریک کا ساتھ دینا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں یہاں پہ اپنے ان دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو ہمارے چند جو صحافی حضرات تھے، وہاں اوپر بازار میں بیٹھ کے پوسٹ پہ پوسٹ لکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک صحافی صاحب مجھے کہہ رہا تھا کہ حضرت اللہ مولانا حضرت اللہ میرا احسان مانے کہ میں دھرنے میں آتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی پہ احسان نہیں کرتے ہیں۔ یہ مولانا حضرت اللہ صاحب کی گھر کی بات نہیں ہے، یا اس کی ذاتی کوئی فعل نہیں ہے کہ کوئی کسی کا احسان مانے۔ ہم میں سے جو بھی یہاں آتے ہیں، اپنی پارٹیسپیشن کرتے ہیں، اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، تو صرف اور صرف اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ ہم اس دیامر کے شہری ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے یہاں آ کے اس دھرنے کا ساتھ دینا ہے، تمام تر تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر۔ آپ کو اور سب کو علم ہے کہ وعدہ نے روز اول سے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اور ایک داستان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام اسلام آباد میں موجود ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ اگر انہوں نے غیر سنجیدگی دکھا کر اگر پھر مذاکرات اگر انہوں نے ناکام کرائے، تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پہ اور مقتدر اداروں پہ عائد ہوگی، کیونکہ ابھی تک ہم نے اپنے سٹیج سے حقوق تو ڈیم بناؤ کا نعرہ لگایا ہے۔ اگر خدا نہ کرے کہ مذاکرات ناکام ہو کر ہمارے علماء کرام یہاں آ جائیں گے، تو کسی قیمت پر ہم ڈیم بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پائل میں جائے گا یہ ڈیم ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ڈیم پاکستان کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان کو ڈیم چاہیے، اگر پاکستانی حکمرانوں کو ایک مضبوط، مستحکم، باوقار، معاشی طور پر مستحکم پاکستان چاہیے، تو یہاں کے جملہ مسائل حل کر کے، متاثرین کے مسائل کو ایڈریس کر کے ڈیم بنا دیں گے، ورنہ کسی قیمت پر ہم ڈیم بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہاں پہ روز اول سے اس تحریک کے اندر جو بھی فرق شامل رہا ہے، اس فرق نے قرآن پہ حلف لے کے یہاں پہ شامل رہا ہے کہ ہم اپنی جان کی قربانی دیں گے۔ یہ کوئی مذاق کی تحریک نہیں ہے،
کہ ایک دن جلسہ کر کے بکھر جائے. آج 61 دن اس تحریک کا ہو چکے ہیں. کسی بھی قسم کی کمزوری اس تحریک کے اندر نہیں آئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر پھر اسی طریقے سے غیر سنجیدگی دکھائی گئی تو انشاءاللہ تعالی دیامر کے عوام اور پورا گلگت بلتستان انشاءاللہ تعالی خون دینے کے لیے تیار ہے. اور گلگت بلتستان کی 22 لاکھ لوگوں کی لاشوں کے اوپر یہ ڈیم بنے گا انشاءاللہ.